دین کو اپنا ذوق بنا لیا ہے۔ جب بھی بات آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی فلاں مسئلہ ہے تو اس میں میرے لیے کہاں پر آسانی ہے اور کس جگہ پر میری سہولت ہے تو ہم لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ذوق ہے وہ دین بن جائے، جبکہ امت مسلمہ اگر نجات کے راستے پہ چلنا چاہتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا چاہتی ہے تو ہم نے ذوق کو دین نہیں بنانا بلکہ ہم نے دین کو اپنا ذوق بنانا ہے۔ جب ہمارا دین ہمارا ذوق بن جائے گا، جب اسلام کے احکامات ہمارا شوق بن جائیں گے تو خدا کی عزت کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادتوں کا نور بھی عطا کرے گا اور عبادتوں کا سرور بھی عطا فرمائے گا۔ آج ہماری عبادتیں نتیجے سے خالی کیوں ہیں؟ نمازیں پڑھ کے بھی، روزے رکھ کے بھی ہمارے اندر سے گناہوں کی کیفیت اور گناہ کرنے کی جو ہوس ہے، جو طاقت ہے، وہ ختم کیوں نہیں ہو رہی کہ ہمیں نماز ہو، روزہ ہو، اس کی جو اصل روح ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ اور جس وقت ہم دین کو اپنا ذوق بنا لیں گے تو پیدا کرنے والے کی قسم پھر ہم اس انتظار میں نہیں ہوں گے کہ امام صاحب یوم یقوم الحساب کہہ کر سلام کب پھیریں گے اور ہماری جان نماز سے چھوٹ جائے گی۔ پھر کیفیت یہ ہوگی نماز پڑھ کے گھر میں جائیں گے، اس انتظار میں ہوں گے کہ اگلی نماز کا وقت کب ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا سپہ سالار ہو اس کا ادب کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو، اس سے پیار کیا کرو۔ اب انسان کا ذوق کیا ہے کہ جو میرا سالار ہے وہ بڑے خاندان سے ہونا چاہیے، جو میرا قائد ہے وہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے، جو میرا لیڈر ہے وہ مال و زر کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب بھی آپ لشکر روانہ کرتے تو ایک امیر لشکر آپ تشکیل دیا کرتے تھے اور آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ لشکر والوں تمہارے اوپر تمہارے امیر کی، سپہ سالار کی اطاعت کرنا یہ میں نے ضروری قرار دیا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ناک کٹا اور حبشی غلام بھی اگر تمہارا سپہ سالار بن جائے تو تمہارے اوپر اس کی اطاعت بھی کرنا یہ واجب اور لازم ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ انسان کا اپنا ذوق کہتا ہے کہ میرا سپہ سالار وہ بڑے خاندان سے ہونا چاہیے جو ہر اعتبار سے اونچا ہو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی جب تمہارا امیر بنا دیا جائے، تمہارا لشکر کا سالار بنا دیا جائے تو تمہارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ بات اگر ہم پلے باندھ لیں گے تو جو میری بقیہ گفتگو ہے 20-25 منٹ کی وہ آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس گفتگو کے اندر کئی راستے ہدایت کے نکلیں گے۔ اب دیکھیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی شاعری کی سب سے پہلی کتاب لکھی اسرار خودی کے نام سے، اور 1915 میں
آپ نے اس کو لکھنا شروع کیا اور تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ بندہ جو جدید و قدیم کا بھی پڑھا تھا، جس نے دنیا دیکھی تھی، ہر علم اس کی چوکھٹ پر تھا، اور دنیا دیکھنے کے بعد جب اس نے قلم اٹھایا، آخر لوگوں کوئی بات تو ہے نا کہ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فرنگیوں کا وزڈم، یہ انگریزوں کی تعلیم، یہ ان کے بنائے ہوئے فلسفے، یہ مجھے متاثر کیا کریں گے لوگوں، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں کا سرما مدینے کی خاک کو اور مولا علی کے شہر نجف اشرف کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا رکھا ہے۔ آخر کوئی بات تو تھی نا۔ تو آپ نے اسرار خودی کے اندر 19 کلام لکھے ہیں، 19 آپ نے نظمیں لکھی ہیں، اور اسرار خودی کی جو 11ویں نظم اور 11واں کلام ہے، اس کے موضوع کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام تھا، سب سے زیادہ جو آپ کو پیارا لگتا تھا، ابو تراب۔ ابو تراب، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر نا اسرار خودی کی 11ویں جو غزل ہے، کلام ہے، وہ سارا اس کے گرد گھومتا ہے۔ 1915 میں لکھے جانے والا کلام، اور آپ حیران ہوں گے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ننگی زمین پر لیٹے ہیں اور جسم خاک سے آلود ہو چکی ہے، خاک آلود ہے جسم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے دیکھا تو فرمایا قم یا ابا تراب۔ تراب کہتے ہیں نا مٹی کو۔ فرمایا اے مٹی والے، اے مٹی کے باپ، مٹی کے ابو، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میرے کئی نام تھے، آپ کو ابو الحسن بھی کہتے تھے، ابو الحسین بھی کہتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے سب ناموں میں سے وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نا جو میرے لیے نام لکھا تھا ابو تراب، فرمایا ہر نام سے زیادہ مجھے وہ نام پیارا لگا کرتا تھا۔ یاد رکھیں کہ ہر شے کی ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے ابو تراب جو میری کنیت ہے، اصل نام تو آپ کے والد نے جو رکھا تھا وہ تو علی تھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ظاہری وجہ ہمارے سامنے آئی کہ آپ کو ابو تراب اس لیے کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پسند کیا اور آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی۔ اور علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارا مٹی سے بنا ہوا یہ جو ہمارا پیکر خاکی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک جہان ہے۔ قرآن کی زبان میں قرآن نے دو چیزوں کو بیان کیا نا، ایک ہے عالم آفاق، یہ جو چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، دن رات، اسے عالم آفاق کہتے ہیں، اور ایک ہے عالم انفس، یہ جو ہمارے اندر کا جہان ہے، یہ جو ہمارا پیکر بشری ہے، یہ بھی ایک جہان ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج بھی سائنس وہ حیرت زدہ ہے کہ رب نے یہ چھوٹے سے سٹرکچر کے اندر کیا کیا
اپنی قدرت کا مظہر اور اپنی قدرت کا نظام یہاں پہ رکھ دیا ہے ایک چھوٹے سے جہان کے اندر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے نا، اس میں بھی ہماری معرفت کی نشانیاں موجود ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، فرمایا اگر باہر نہ دیکھو نا تو اپنے اندر ہی جھانک کے دیکھ لینا، تمہارے اندر بھی ہم نے اپنی قدرت کی کئی نشانیوں کو زندہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت مولا علی کو ابو تراب علامہ کہتے ہیں، اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اس پیکر خاکی کو فتح کر لیا تھا۔ یہ جو ان کے مٹی کا جہان ہے، پیکر خاکی، یہ جو انسان کی خواہشات ہیں، یہ جو نفس امارہ ہے جو انسان کو ذلت کی طرف لے کر جاتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کر کے اس اپنے پیکر خاکی پر حکومت شیطان کی نہیں چلنے دی، آپ نے اس پیکر پر حکومت یا رب کی چلنے دی ہے یا اس کے محبوب کی چلنے دی ہے۔